اور جنت میں بہت ساری حوریں عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں بھی ان کی 2 3 4 ملکائیں عطا فرمائی ہیں۔ آج ہی مجھے ظہر سے پہلے ایک خاتون بیوہ لڑکی کا فون آیا، اور اللہ کی قسم وہ اتنا روئی کہ میں بھی رویا اس کے ساتھ۔ جہیز کا سامان لینے آئے نا لڑکی بھائی، تیاری کر کے ہم نے وہیں موقع پر دولہے کو، اس کے ابے کو اور پتہ نہیں 2 4 پھڑکا دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے باپ کا مال نہیں ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں، اللہ کا مال ہے، اللہ نے جہاں کہا وہیں خرچ کر۔ پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر پہ پیسے اٹھا رہا ہے، کوئی بلڈنگ پہ چڑھ کے پیسوں میں یوں پھینک رہا ہے۔ اللہ احمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس سینٹر میں آنا ہوا، آپ حضرات کی پرخلوص دعوت پر بہت خوشی ہوئی، سارے دوست بہت پیارے، اور اللہ پاک نے دوستی بھی کہاں لگائی اور کس وقت میں لگائی، سبحان اللہ، یادگار اور ایک عجیب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے بھائی عادل نے بتایا کہ میں نے دعائیں مانگی اللہ پاک سے، اور اللہ نے جو کہ تو جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا، باقی اللہ ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کرنے کے بعد جب اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی فکر تڑپ پیدا ہوئی، تو اس کو کہا کہ تو یہاں سے نکل اور وہاں نیک بستی میں جا، وہاں تیری توبہ پکی ہوگی، یہاں پتہ نہیں کیا کوئی کھلائے گا مزید۔ تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اپنا گھر بار کاروبار رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے چلا، اور چلتے ہی اللہ کا وہ محبوب بن، چلتے ہی اللہ کا محبوب بن کر اللہ نے اس کے لیے بخشنے کے کیا کیا بہانے بنا دیے۔ اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، دنیا کا نظام کوئی بدل دیا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کا بندہ۔ اور کیا اس نے کون سے کارنامے کیے؟ 100 قتل کیے ہوئے ہے، لیکن کیا چیز اس کی پسند آئی؟ اس نے اپنا گھر بار کاروبار سے چھوڑ چھاڑ کے چلا، چلتے اللہ کا محبوب بن گیا۔ ابھی تو وہ چند قدم اٹھائے تھے اس نے، ابھی تو بہت دور تھی وہ بستی، لیکن اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ زمین ناپو۔ وہ آپ اختلاف مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ ہی کا بھی، لیکن اللہ پاک نے یعنی بخشنے کے بہانے بنا رہا ہے اللہ بنی اسرائیل کے بندے کے لیے۔ تو ہم تو امت محمد ہی ہیں، سب کا الحمدللہ۔ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی دولت ہمیں ساری زندگی سجدہ شکر میں پڑے ہیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا اللہ پاک۔ اور پھر اس میں مرکزوں میں جو لوگ جاتے ہیں، یہ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ اپنا گھر بار کاروبار سے چھوڑ چھاڑ کے صرف وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا۔ وہ بنی اسرائیل میں ہم امت محمدیہ، وہ 100 کا قاتل، یہ پہلے کتنے اللہ کے نیک بندے آئے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا، اور وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا۔ یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں، صرف لاہور والوں کے لیے نہیں، صرف پنجاب پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا میں صرف موجودہ انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کی فکر ان کے دل میں ہوتی ہے۔ جو حضور کی فکر ہوتی ہے وہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں، فکر نبی سینے میں نہیں تو مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو، ابھی آپ نے سنایا کہ میں نے جو مانگا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے شادیوں کی بات کی، اور آپ نے شادیوں کے جذبہ پہلے سے ہے آپ کا، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہی مجھے ظہر سے پہلے ایک خاتون بیوہ لڑکی کا فون آیا، اور اللہ کی قسم وہ اتنا روئی کہ میں بھی رویا اس کے ساتھ۔ اس کی اتنے دردناک کہانی تھی، میں اس کے ساتھ مل کے رویا، اور اس کو جو ہے تسلی دی، اس کو اللہ سے مانگنے پر متوجہ کیا کہ اللہ سے مانگ۔ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، اور اس کو انشاءاللہ تھوڑی سی آواز بدل کے اس نے کہا اس کو لگا دو، ایک طرح سے اجازت۔ عجیب، تو اس طرح پتہ نہیں کتنی خواتین بیچاری درد۔ آپ دیکھیں آپ کی شادی نہیں ہوئی، جن بھائی کی شادی نہیں ہوئی، وہ منڈا کنڈا کہاں جہاں جا کے کھا لیا پی لیا سو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ بیچاری خواتین کن کن پریشانیوں میں مشقتوں میں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ جو 2 3 4 شادی کی نیت کرتے ہیں، اللہ کی قسم نیت کرتے آپ پر اللہ کی رحمتیں برستی۔ میرے پاس ایک بندہ ہے بلال گنج کا تاجر، اس نے کہا میں نے آپ سے شادی کرنے کی نیت کر کے میں آپ کے پاس آیا، اور میں نے اپنا فارم وغیرہ جمع کیا، میرے گودام میں جو ڈیڈ آئٹم پڑے تھے وہ بکنے لگے۔ ایک بندے نے کہا، اس کی ماشاءاللہ 4تھی شادی ہو گئی، اس کی سیالکوٹ کا فیکٹری ہونا، اس کا لندن میں اس کا جو ہے نا بزنس تھا، تو وہاں ایک پارٹی نادہندہ ہو کر گم ہو گئی، گم ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ڈوب گئے تھے۔
اللہ پاک نے وہ گم شدہ پارٹی کو زندہ کر دی. وہ ڈوبے پیسے اللہ نے, یعنی الحمدللہ. وہ ابھی پچھلے دن میں سیالکوٹ گیا, کہتے جی میں نے کہا چلو ہمارے دوست ہے, چلو ان سے مل لیں. اس نے کہا جی وہ میں تو اس وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ, چوتھی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے مری آیا ہو. سبحان اللہ, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں دین پہ چلنے کی برکت سے جنت میں بہت ساری حوریں عطا فرمائے, اور حوروں کی 2 3 4 ملکائیں عطا فرمائے. اور حدیث میں ہے دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, بہترین متاع جو ہے وہ دنیا ساری متاع ہے, اور اس میں بہترین متاع نیک بیوی ہے. تو بہترین متاع جو نیک بیوی, بڑا پلازہ نہیں, بیوی. یہ پلازے میں اگلے دن نا عرفہ کریم ٹاور سے گزر رہا تھا, تو ڈیفینس کے ایک دوست ہے میرے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں مجھے اس جیسے 4 پلازے مل جائیں, اور میرے 4 کارخانے لگ جائیں, اور 4 ملکوں میرا کاروبار پھیل جائے, میرے 4 بڑی بڑی گاڑیاں بن جائیں, اور سب کچھ مل جائے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے, یہیں پڑا دھڑا رہ جائے, لیکن میں 4 شادیاں کروں اور ان سے میرے بچے ہوں, اور وہ سارے بچے اللہ کرے نیک بنے, اور انشاءاللہ سے میں چلو میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. صرف وہ بچے نہیں, بلکہ میرے ان بچوں کے بچے, میری تا قیامت نسلیں, ان بیویوں سے میرے نسلیں, وہ ساری قیامت تک کی نسلیں میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں. جی ہاں, یہ پلازے ابھی آپ بتا رہے تھے کتنے ارب اس کے اکاؤنٹ سے نکلے, 8 ارب. اور یہ تو صرف کیش تھا, 8 ارب کیش, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا. کتنے لوگ ایسے چھوڑ کے مر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اللہ کے بندے کچھ, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا اس کو خرچ کر دو. من قبل ان یأتی احدکم الموت, قبل اس کے کہ تم پر موت آئے. فیقول رب لولا اخرتنی, پھر وہ کہے اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت عطا فرما دی. اصدق, سب سے پہلے میں سارا مال جتنا جو بینکوں میں پڑا ہے, یہ پراپرٹیوں میں پڑا ہے, سب تیری راہ میں لٹا دوں. اصدق اکن من الصالحین, بالکل نیک بن جاؤ. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. جب موقع آئے, پھر جب اللہ وقت آئے گا, وقت مقرر, پھر مہلت نہیں ملے گی. آج مہلت ہے, یہ بینکوں میں پڑی دولت اللہ کی راہ میں لگاؤ, اللہ کے دین پہ لگاؤ. یہ شادیوں پر نہ لٹاؤ. فیز 8 میں ایک بندے نے شادی کی, اور اس کے قریب ہی ہمارے دوست کی گاڑی کھڑی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا نکاح آسان تحریک, اور یہ ساری باتیں. اور اس میں جناب وہ بھی ادھر سے گزرتے ہوں گے یقین, اور انہیں پڑھ کے دیکھتے ہوں گے بے وقوف کہیں. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو. بھائی کیوں شادی کریں؟ اور میرے پاس تو پیسہ ہے, میں آج نمائش نہیں کروں گا اس پیسے کی تو کب کروں گا, اور میں نمائش نہیں کروں گا تو کون کرے گا, میں نے کرنی ہے. یہ مولوی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, تقیانوسی زمانے کی. تو ہم شادی کریں گے, پتہ لگے گا شادی ہوئی. وہ جناب شادی ہوئی, کروڑوں روپے کے فنکشن ہوئے, کروڑوں روپے کے جناب وہ کیا ہوا, کروڑوں روپے کے فنکشن ہوئے, کروڑوں روپے کا جہیز آئے, اور وہ دنوں کے اندر چھٹی ہوئی. وہ چھٹی ہوئی تو وہ جب وہ جہیز کا سامان لینے آئے نا, لڑکی بھائی تیاری کر کے ہم نے وہیں موقع پر دولہے کو, اس کے ابے کو, اور پتہ نہیں 2 4 پھڑکا دیے. انا للہ و انا الیہ. تیرے باپ کا مال نہیں ہے, میں جہاں چاہوں خرچ کروں, اللہ کا مال ہے. اللہ نے جہاں کہا وہیں خرچ کر, اپنی مرضی سے خرچ نہ کما, تو اپنی مرضی سے نہ خرچ اپنی مرضی سے کرے گا. کمانے میں بھی تو آزاد نہیں, پابند ہے, خرچ کرنے میں بھی تو پابند ہے. تیرے باپ کا مال نہیں, اللہ کا مال ہے, اس کو اللہ کے دین پہ لگا, اللہ کی مخلوق پہ لگا, اپنی ضروریات پہ لگا, غریب رشتہ داروں پہ لگا, اور بچہ کچھ اپنی ضروریات پہ لگا ہے جی. خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں. خواہشات پہ میں لوگ ہمارا کچھ لین دین بھی ہوتا ہے رشتہ کروانے میں, لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں, لیکن وہی لوگ جب ان کی شادی ہوتی, شادی کے فنکشنوں پر لٹا رہے ہیں پیسے پاگلوں کی طرح. لیکن لین دین کرتے ہوئے یعنی دینی ادارے کے ہمارے تعاون, اس میں ضروریات, اس میں اتنی شدید ضروریات ہوتی ہیں جس کے بغیر جو ہے ہمارے دینی بہت سارے منصوبے تشریح تکمیل رہتے ہیں, لیکن اس میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں جان جا رہی. جہاں خرچ کرنا سعادت ہے اور نسلوں قیامت تک کے لیے خیروں کے سلسلے چلنے, اس میں جان جاتی ہے. اور جہاں پر یعنی خرچ کرنے پر یعنی اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا, کیوں خرچ کیا, قیامت کے 50,000 سال کے دن میں قدم ہل نہیں سکے جب اس خرچے کا جواب نہ دے کہ کیوں خرچ کیا وہاں. اور باقاعدہ صاف حدیثوں کی روح سے اللہ رسول کی چاہت کے خلاف خرچ کریں گے
تو اس پر یقیناً سزا کا خطرہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن وہ سزا والی جگہوں میں جہاں پر اللہ رسول کی طرف دھمکی ہیں، وہاں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں۔ کوئی ہیلی کاپٹر پہ پیسے لٹا رہا ہے، کوئی بلڈنگ پہ چڑھ کے پیسوں میں یوں پھینک رہا ہے جی، وہاں لٹا رہے ہیں۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں اللہ کے پیاروں نے خرچ کیا، جھونک دیا پیسہ، وہاں نہیں خرچ کر رہے، وہاں پر بندش لگی ہوئی۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کاموں میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو خیر کی چابی بنا دیجیے، شر کے لیے تالا بنا دیجیے۔ پوری دنیا میں خیروں کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ پوری دنیا سے شر کے دروازے بند ہونے کا، قیامت تک کے زمانوں میں شر کے دروازے بند ہونے کے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیجیے۔ ہمیں ایسی مبارک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی برکت سے ہمارے قیامت تک خیروں کے سلسلے چلیں، نیکیوں کے سلسلے چلیں، ہمارے عزت کا جاریہ بنے، آخرت کا ذخیرہ بنے، بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ اور یا اللہ ہماری ایسی پیاری زندگی کہ ہمارے پچھلے جو قبروں میں چلے گئے ان کو بھی راحت ملے، اور ہماری تا قیامت نسلوں میں خیروں کے سلسلے چلیں، ہمیں بھی قبر میں راحت ملے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پیشی ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو جائیں، ہمیں سینے سے لگائیں، ہمیں پیار کریں، ہمیں شاباش دیں، اور ہماری خصوصی شفاعت فرمائیں۔ ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو دکھائیں، ہماری امی عائشہ کو دکھائیں، امی خدیجہ کو دکھائیں، وہ بھی ہمیں شاباش دیں، پچھلے نبیوں کو دکھائیں۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہمارا اعمال نامہ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، اور آپ بھی دیکھ کے خوش ہو کر اپنے حبیب سے فرما دیں کہ اے میرے حبیب مانگو اس امتی کے لیے کیا مانگتے ہو۔ پھر آپ ہمارے لیے خصوصی شفاعت فرمائیں، پھر آپ ہمارے حق میں ہمارے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ٹھکانہ عطا فرما دیجیے۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو جمع فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھائیوں کے دلوں میں جو جائز حاجات مرادیں ہیں، سب کی ساری حاجتوں کو، مرادوں کو اپنے غیبی خزانوں سے اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرمائیے۔ ہم سب کو یا اللہ اس پیارے دین پہ چلنے کی برکت سے دنیا میں اور آخرت میں خیر برکتیں عطا فرمائیے، اور جنت میں بہت ساری حوریں عطا فرمائیے، اور دنیا میں بھی ان کی 2 3 4 ملکائیں عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان کے ذریعے ہمیں تا قیامت نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا ہمیں ذریعہ فرمائیے، اور نسلیں ہمارے لیے، ہماری تا قیامت نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔